بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 87 ہے، جس میں ہم شاعر المسلم ابن عمرو التنوخی کو پڑھیں گے۔ تو ان کا کوئی تعارف اور پس منظر اشعار کا مذکور نہیں، لہذا اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال المسلم ابن عمرو التنوخی انی ابى الله ان اموت وفي صدري هم كأنه جبل يمنعني لذة الشراب وإن كان قطابا كأنه العسل حتى أرى فارس الصموت على أكساء خيل كأنها الإبل لا تحسبني محجلا سبطا أبكي أن يضلع الجمل إني امرؤ من تنوخ ناصره محتمل في الحروب محتمل۔ يقول هذا الشاعر انی اب اللہ انکر اللہ نے انکار کیا کس چیز کا؟ ان اموتا کہ میں مروں، وفی صدری اور میرے دل میں، ہم ایسا غم ہو، کأنہ جبل گویا کہ وہ پہاڑ کے برابر غم ہو، یعنی اس حال میں مروں کہ میرے اندر ایسا ایک غم ہو، تو اس حالت میں اللہ نہیں چاہتے کہ میں مروں۔ اب اللہ ای اللہ انکر ھذا ولا یرید اللہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میں مروں اس حال میں کہ میرے سینے میں بہت بڑا غم ہو پہاڑ کے بقدر، یہ ایسا غم ہو، یمنعنی جو مجھے منع کرے، منع یمنع جو مجھے منع کرے، لذت الشرابی شراب کی لذت سے، وَإِنْ كَانَ قِطَابًا اگرچہ وہ شراب اس میں پانی ملایا گیا ہو، وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ وَإِنْ كَانَ الشَّرَابُ قَطَابًا قطاب کہتے ہیں وہ شراب جس میں پانی ملایا گیا ہو، تب بھی مجھے یہ والا غم منع کرے اس شراب کے پینے سے، كَأَنَّهُ الْعَسَلُ گویا کہ شراب اتنی میٹھی جیسا کہ شہد ہوتا ہے، تب بھی میں اسے نہیں پی سکتا کیونکہ میرے اندر پہاڑ برابر ایک غم سمایا ہوا ہے۔ حتیٰ ارى فارس الصموت علی حتیٰ کہ میں صموت کے شہسوار کو ان گھوڑوں کے پیٹھ پر دیکھ لوں جو اونٹوں کی طرح ہیں، حتیٰ ارى یہاں تک کہ میں دیکھ لوں، فارس الصموت صموت کے شہسواروں کو، علی اکساء خیل یعنی گھوڑوں کے پیٹھ پر، کأنها الإبل گویا کہ وہ اونٹوں کی طرح ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے یعنی جب تک اونٹوں جیسے عظیم الجثہ گھوڑوں پر میں سواری نہ کر لوں اس وقت تک میں نہیں مروں گا، یہاں تک کہ میں گھوڑوں پر سوار ہو جاؤں، ایسے گھوڑوں پر جو بمنزلہ کأنها الإبل جو اونٹوں کی طرح ہے۔ تو یہ ایک اس کے تمنا ہے، حسرت ہے جو پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد کہتا ہے لا تحسبنی مجھے ایسا گمان نہ کرو، حسب یحسب گمان کرنا، جسے قرآن میں آتا ہے افحسبتم کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم عبث اور فضول پیدا کیے گئے ہو، تو یہاں بھی لا تحسبنی مجھے اس طرح گمان نہ کرو، محجلا کہ میرے پیر بندھے ہوئے ہیں، مقیدا کہ میں قید میں ہوں، سبطا کے معنی ہیں، سبطا یہ کہتے ہیں ڈھیلی پنڈلیوں والا، جس کی پنڈلیاں جو ہیں وہ باریک ہوں، پتلی ہوں اور کمزور اور لاغر، یعنی ایسی پنڈلیاں جو بہت کمزور تر ہوں۔ تو کہتے ہیں نہ مجھے مقید سمجھو اور نہ ثبت کسے کہتے ہیں؟ ڈھیلی پنڈلیوں والے کو، یعنی میری پنڈلیاں بہت سخت ہیں نہ کہ ڈھیلی ہیں۔ اب کی ان یضلع الجمل یضلع کہتے ہیں اونٹ کا چلنے میں لنگڑانا، اونٹ کا چلنے میں لنگڑانا، لنگڑا کر چلنا۔ کہتے ہیں کہ مجھے کمزور پنڈلیوں والا نہ سمجھ کہ میں رونے لگ جاؤں اس وجہ سے کہ اونٹ لنگڑا ہو گیا ہے، بلکہ میں آزاد، پھرتیلا
اور اونٹ کے لنگڑا ہونے کے بعد بغیر کسی پریشانی کے اپنی منزل تک پہنچنے والا ہوں، تو میں بالکل بھی نہیں ڈر رہا من ضلع الجمل کہ وہ لنگڑا کر چل رہا ہے، بلکہ میں ابھی بھی پھرتیلا اور چست ہوں۔ انی امرؤ من تنوخ ناصرہ، تو آخر میں کہتے ہیں میں قوم تنوخ کا آدمی ہوں۔ انی امرؤ، انی شخص من تنوخ، من قبیلۃ تنوخ، ناصرہ محتمل فی الحروب، ان کی مدد کرنے والا ہوں، اور جنگ میں جو مشقت وہ اٹھاتی ہے کون؟ قوم تنوخ، وہی میں اٹھانے والا ہوں۔ ناصر التنوخ، میں ناصر ہوں، مدد کرنے والا ہوں قبیلہ تنوخ کا، محتمل، اس کا میں بھی متحمل ہوں، برداشت کرتا ہوں، اس کے سامنے میں بھی آتا ہوں، فی الحروب، جنگ میں، محتملو الذی احتملو، الذی احتملوہ التنوخ، قبیلہ تنوخ جن چیزوں کو برداشت کرتا ہے یا جو مشقتیں اٹھاتا ہے، میں بھی اسی طرح اٹھاتا ہوں، کیونکہ میں ان کا مددگار ہوں، ان کے میں ساتھ ساتھ ہوں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ وقال عبد اللہ ابن صبر الحرشی اذا شالت الجوزاء والنجم طالع فكل مخاضات الفرات معابر وإني إذا ظن الأمير بإذنه على الإذن من نفسي إذا شئت قادر۔ وقال عبداللہ کہتے ہیں اذا شالت الجوزاء، شالت بمعنی ارتفع، شال ارتفع بلند ہونا، اوپر ہونا۔ اذا شالت الجوزاء، جوزاء ایک ستارے کا نام ہے، جب ستارہ بلند ہو جائے، والنجم طالع، اور ثریا طلوع ہونے لگے، ثریا بھی ایک ستاروں کو کہتے ہیں، اس کا مجموعہ ہوا کرتا ہے، اور وہ طلوع ہو جائے، فکل مخاضات الفرات معابر، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس وقت دریائے فرات کے تمام گھسنے کے راستے گزرگاہیں بن جاتے ہیں۔ یعنی یہاں سے مراد کہ موسم گرما کا اختتام اور موسم سرما کی آمد ہوتی ہے، تو وہ راستے جہاں پر پانی ہوتا ہے وہاں ابھی گزرگاہیں بن جاتی ہیں، پانی وہاں سے سرک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مخاضات وہ گھسنے کی جگہ جہاں بہت زیادہ پانی ہوا کرتا ہے، الفراتی فرات کے، معابرو مکان العبوری گزرگاہیں بن جاتی ہے، معابر کہتے ہیں گزرگاہ کو جس پر لوگ چلتے ہیں اور گزرتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جب ایسی حالت ہو کہ جب سارے راستے خود بخود گزرگاہیں بن جاتی ہیں، تو میں اجازت بھی نہیں لوں گا امیر سے، اگر امیر اجازت نہ دے تو میں اپنے نفس سے اجازت لوں گا اور گزر جاؤں گا۔ یہ اپنی شجاعت وَإِنِّي إِذَا ظَنَّ إِذَا بَخِلَ، اگر امیر بخل کرے گا، گزرگاہ سے گزرنے نہیں دے گا، بِإِذْنِهِ أي بِأَمْرِهِ وَبِإِجَازَتِهِ عَلَى الْإِذْنِ، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں اِذَا ظَنَّ الْأَمِيرُ بِإِذْنِهِ، اگر امیر اجازت نہیں دے گا تو بخل کرے گا اس میں، یعنی گزرنے کی اجازت نہ دے، تو میں اپنے نفس سے اجازت پر جب بھی چاہوں قادر ہوں، لہٰذا امیر کی علی الاذن من نفسی، اذا شئت قادر، اذا شئت شاء یشاء، جب میں چاہوں تو میں قادر ہوں کہ اپنے آپ سے اجازت لوں اور میں گزرگاہ پر گزر جاؤں، تو اجازت کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔